بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، رمضان المبارک کے پاک مہینے میں ہم قرآن پاک کی تلاوت اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، مثلاً کوئی سورہ آیات، اس کا کیا ثواب ہے، ہم میں سے کئی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کے معنی کے اوپر اور اس کے ثواب کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ہر نیکیوں کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی۔ پس اگر کسی نے لفظ الحمدللہ کہا تو اس کے کہنے سے 50 نیکیاں مل جائیں گی، کیونکہ اس میں 5 حرف ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں احکام ہے، کائنات کی حقیقتیں اور علم و جنان کی باتیں ہیں، اخلاق و آداب ہے، اس نے دنیا و آخرت کی کامیابی کی اعمال بتائے ہیں، یہ دنیا کے انقلابات کے اسباب اور قوم کے اٹھنے، پست ہونے، بلندی حاصل کرنے اور برباد ہونے کے رازوں اور اصولوں کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اس کی برکتیں بے انتہا ہیں، خدا پاک کی رحمتوں کا سرچشمہ سروت ہے، نعمت و دولت کا خزانہ ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی سربلندی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے الفاظ بھی بہت مبارک ہے۔ یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے، خالق پیدا کرنے والے یعنی خدا تعالی و مالک کا پیام ہے، جو اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے الفاظ بہت ہی برکت والے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والا آخرت و بے انتہائی اجر و فل کا حقدار ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہی رحمت و برکت اور عزت و خدائی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ شخص دل کے سکون اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ کلام اللہ کی ایک عجیب شان یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے کبھی سیری نہیں ہوتی، یعنی طبیعت نہیں بھرتی، اور برسوں پڑھتے رہو کبھی پرانا معلوم نہیں ہوتا، یعنی تلاوت کرنے والے کی طبیعت کا لگاؤ اس بنیاد پر ختم نہیں ہوتا کہ بار بار ایک ہی چیز پڑھ رہا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جتنی بار پڑھتا ہے نئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ذات جس کا کلام اس قدر خوبیوں والا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چند وصیتیں فرمائی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ترجمہ، تم قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس میں آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ مشکات شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں میں چڑھتا جا، کیونکہ تیری منزل اس آیات کے پاس ہے جس کو تو سب سے آخر میں پڑھے۔ مشکات، یعنی چڑھتے جا، تیری قرآت قرآن کا پڑھنا ختم ہوگا، وہی تیری منزل ہے، لہٰذا جس کو جتنا قرآن شریف یاد ہوگا اتنا ہی اس کو بلند درجہ ملے گا۔ ویران گھر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ترمذی۔ فائدہ، معلوم ہوا کہ دل ایک عمارت ہے جس کی آبادی قرآن شریف سے ہے۔ قابل عشق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک صرف 2 آدمیوں پر ہے، ایک وہ جس کو خدا نے قرآن دیا، وہ اس میں رات دن لگا رہتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے وہ جس کو خدا نے مال دیا ہے، سو اس میں رات دن اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ بخاری شریف۔ عورتوں کو سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں یاد کرانے کا حکم۔ حدیث، حضرت زبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی 2 آیات پر سورہ بقرہ ختم فرمائی ہے
جو اللہ نے مجھے اپنے اس خزانے سے دی ہے جو اس کے عرش کے نیچے ہے، لہذا تم ان آیاتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ تاکہ وہ بھی تلاوت کرے، اور ان کے سیکھنے سکھانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ رحمت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی نزدیک حاصل ہونے کا سبب ہے اور پوری کی پوری دعا ہے۔ مشکات شریف پیج نمبر 159۔ اس روایت میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ ان کو سیکھو اور عورتوں کو بھی سکھاؤ، سبھی ان کے برکتوں سے مالا مال ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں آمن الرسول سے لے کر سورہ ختم ہونے تک اللہ نے مجھے اس خزانے سے دی ہے جو اس کے عرش کے نیچے سے ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ دونوں آیاتیں رحمت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی نزدیک حاصل ہونے کا سبب ہے، اور پوری دعا ہے۔ ان آیاتوں کو یاد کرے، بار بار پڑھے اور خصوصیت کے ساتھ سوتے وقت ضرور پڑھا کرے۔ عورتوں کا ذکر تلاوت میں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آخرت کی دوڑ دھوپ میں سب برابر ہے، جو جتنا کر لے گا اس کا اجر پا لے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ آخرت بے انتہا، وہاں کی نعمتیں میں بے انتہا ہے، عمریں بھی بے انتہا ہوں گی، نعمتوں کی نوازش ہوں گی۔ جو مرد و عورت جس قدر نیک اعمال کی پونجی ساتھ لے جائیں گے وہاں وہ ثواب پائیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی گھروں میں ذکر و تلاوت کا چرچا رکھو، اور ذکر و تلاوت سے خالی رکھ کر گھروں کو قبرستان نہ بنا دو کہ جیسے وہاں ذکر و تلاوت کی آواز نہیں، ایسے تمہارے گھر بھی اس سے خالی نہ ہو جائے اور زندہ لوگ مردوں کی طرح بن نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کی تلاوت کا ذوق رکھتے ہیں سفارش بن کر آئے گا۔ پھر فرمایا کہ 2 روشن صورتیں پڑھو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن 2 صاحبانوں کی طرح آئیں گی اور اپنے لوگوں کو بخشوانے اور درجے بلند کرنے کے لیے خدا پاک کے حضور میں خوب زوردار سفارش کریں گی۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو، کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت کا سبب ہے اور ان کا چھوڑ دینا حسرت کا سبب ہے، اور یہ باطل والوں کے بس کی نہیں۔ مسلم شریف۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔